السلام علیکم مولانا غیاث الدین صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مولانا صاحب، آپ نے 2 دن پہلے ایک انتہائی اہم جو ٹاپک تھا، ایشو تھا، وہ پنجاب اسمبلی میں اٹھایا کہ محکمہ تعلیم کے اندر قادیانیوں کا اثر و رسوخ بڑھتا جا رہا ہے اور قادیانیوں کو سکولز دیے جا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ پنجاب میں کہاں کہاں قادیانیوں کو سکول دیے گئے ہیں؟ میں نے تو اپنے ضلع کی بات کی ہے، ضلع نارووال ہے جی، وہاں ایک قصبہ ہے مراڑا، جی، وہاں پر ایک سکول بہت پہلے کھولا گیا تھا جس کا سرپرست ہے ریٹائرڈ میجر نواز اوان۔ جی، یہ قادیانی ہے اور میجر بھی ہیں۔ اس نے مشرف صاحب سے ساز باز کر کے جی، 27 مرلے زمین، 27 کنال زمین اپنی حقیقی والدہ مبارکہ کے نام کروائی، جی، اور وہاں پر بچیوں اور بچوں کا ہائی سکول کھولا، جی، جو انہوں نے این جی او ہے، اس این جی او کا نام ہے دی سٹیزن فاؤنڈیشن، جی، اس کے نام پر یہ چلا رہے ہیں۔ اب اسی کے نام پر گورنمنٹ پنجاب نے جو پرائمری سکول جو پرائیویٹ کیے ہیں، 186 سکول یہ ہمارے ضلع نارووال کے انہوں نے لے لیے ہیں۔ جی، وہ 186 سکول ان کے مطابق چل رہے ہیں۔ جی، میں نے یہ اٹھایا تھا پوائنٹ وہاں پر کہ آپ تعلیم کو اچھا کر رہے ہیں، بہتر کر رہے ہیں، کہ یا کہ قادیانیوں کو دے کر سکول جو ہیں مسلمان بچوں کی آخرت جو ہے تباہ کر رہے ہیں۔ جی، اس کی چھانٹ بین کیجئے، اور اس کے متعلق میں نے ایک قرارداد بھی اسمبلی میں پیش کر دی ہے۔ میرے ساتھ حضرت علامہ مولانا الیاس صاحب، مولانا منظور احمد چنیوٹی کے صاحبزادے، وہ بھی ایم پی اے ہیں، ہم دونوں نے یہ قرارداد پیش کی ہے، اور ہم نے کہا کہ تحقیق کرو، جو سکول آپ نے پرائیویٹ کیے ہیں وہ زیادہ تر قادیانیوں نے لے لیے ہیں، اور قادیانیوں کی مالی امداد بھی کر رہے ہیں، وہ ہمارے بچوں کو دین سے باغی کر دیں گے، وہ ختم نبوت سے منکر بنا دیں گے، کیونکہ قادیانیوں کا یہ مشن ہے کہ اسلامی ممالک کے سکولوں پر قبضہ کر کے ان کی نئی فوج، ان کے بچوں کو جو ہے وہ دین سے دور کر کے مصطفیٰ کی ختم نبوت کا منکر بنا دیا جائے۔ بالکل، اس لیے میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، اور انشاءاللہ میری پوری کوشش ہے، یہ میجر نواز اوان جو ہے یہ بالکل قادیانی ہے، اس کا بھائی ہے رفیق اوان قادیانی، بالکل، ان تمام نے مل کر جو ہے یہ ہمارے ضلع کے اندر یلغار کر دی ہے۔ اور ہمارا ضلع وہ ہے کہ جس ضلع میں وزیر داخلہ جناب احسن اقبال صاحب کا آبائی ضلع ہے، ان کی والدہ نے 295 کی تحریک پیش کی تھی، آقا نثار فاطمہ، اللہ اس پر رحم فرمائے اور اس کو جنت میں جگہ دے، انہوں نے 295 کی تحریک پیش کی تھی، اور اسی آقا نثار فاطمہ کہ ضلع کے اندر یہ قادیانی جو ہیں مسلسل سکولوں پر قبضہ کر کے ہمارے بچوں کو دین سے دور کرنا چاہتے ہیں اور قادیانی بنانا چاہتے ہیں، یہ میں نے تحریک پیش کر دی ہے، اور اس کی تحقیق انشاءاللہ میں کرا کے چھوڑوں گا۔ بلکہ میرے علم میں آیا کہ پاکستان میں دیہاتوں کے اندر بہت زیادہ سکول جو انہوں نے قبضے میں کر لیا ہے، مثلا ڈاکٹر مبشر جو قادیانی ہے، امریکہ میں رہتا ہے، بالکل، یہاں پر اس نے پہلے ایک ہسپتال جو تھا دل کا بنایا تھا، ڈاکٹر ہسپتال، ڈاکٹر مبشر کی بیوی جس کا نام ہے سعدیہ چودھری، اس نے بھی ایک سکول بنایا ہے شرک پور شریف، یہ بہت بڑی ایک روحانی جگہ، اس کے قریب ہے ایک جس کا پہلا نام ہے دھوکہ منڈی، اب اس کا نام ہے منڈی فیض آباد، وہاں اس نے اسفند یار نام کا ایک سکول بنایا ہے، ہائی سکول، جہاں بچے اور بچیاں پڑھ رہی ہیں۔ یہ سعدیہ بھی قادیانی ہے، اس کا خامد بھی قادیانی ہے ڈاکٹر مبشر۔ اسی طرح سے اور کئی سکول ہیں، مثلا میں کر سکتا ہوں، ایک ہمارے جسر کے اندر ایک ہائی سکول ہے، اس کی ہیڈ مسٹر جو ہے
وہ باقاعدہ اس کا نام ہے رخسانہ اعجاز، وہ بھی قادیانی ہے، اور وہ ہائی سکول، مسلمانوں کے ہائی سکول کی وہ ہیڈ مسٹر ہے جی۔ تو مولانا صاحب یہ جو محکمہ تعلیم میں پورا قبضہ کر رہے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کو قادیانی بنائیں۔ جی مولانا صاحب یہ آپ بہت نے بڑی جلغار ہے، اور میں نے یہ تحریک شروع کی ہے، انشاءاللہ علماء کرام کو بھی اب وضاحت ہو چکی ہے۔ میں حکومت پنجاب سے بالخصوص اور پوری حکومت پاکستان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جتنے سکول آپ نے پرائیویٹ کیے ہیں اور این جی اوز کو دیے ہیں، ان تمام کی تحقیق کی جائے، اور ان تمام کے اساتذہ اور ان کے منتظمین سے باقاعدہ طور پر حلف لیا جائے قادیانیوں کے متعلق کہ قادیانی غیر مسلم ہیں، کافر ہیں۔ اگر وہ حلف دے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں تو تمام سکول جو ہے وہ واپس کیے جائیں۔ جی مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے حقائق پیش کیے ہیں کہ یہ ضلع نارووال کے ہیں یا آپ کے علم کے مطابق جو جنوبی پنجاب کے علاقے ہیں؟ چونکہ پیف جو ہے پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن وہ تو پورے پنجاب میں متحرک ہے۔ پنجاب کے علاقوں میں بھی دیکھو جی، یہ انہوں نے یلغار جو شروع کی ہے، اگر یہاں سے میرے ضلع کے اندر کی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور جگہوں پر بھی یہ دیہاتوں کے اندر اسی طرح سے انہوں نے یلغار کیا اور سکول لے رہے ہیں جی، اور یہ بڑی تعریفیں جو کر رہے ہیں کہ ہماری تعلیم بڑھی جا رہی ہے جی، یہ واحد کا مشن ہے۔ اور وہ آپ جانتے ہیں کہ یہودی باقاعدہ طور پر ان کے پیچھے ہیں، یہودی ان کو فنڈے کرتے ہیں، وہ اس طریقے سے یہودی فنڈے کر کے مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور انتشار پیدا کرنے کے لیے اگر ان کے پاس کوئی تنظیم موجود ہے تو وہ ان قادیانیوں کی ہے۔ جی اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے ابھی یہ انکشاف کیا ہے جب آپ کی حکومت کا دور بھی ختم ہوا جاتا ہے، یعنی آخری سال میں، آخری دنوں میں چل رہی ہے حکومت اور آخری سال چل رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو تحقیق ابھی سامنے انکشاف آپ نے کیا ہے تو اس سے پہلے آپ نے انکشاف کیوں نہیں کیا؟ نہیں، اس سے پہلے بھی میں نے کیا تھا جی اسمبلی کے اندر، میں نے پہلے بھی کیا تھا، اور یہ ہمارا جو رانا مشہود ہے، میں نے اس وقت بھی ان پر اعتراض کیا تھا کہ یہ سکول جو آپ دے رہے ہیں یہ باقاعدہ طور پر قادیانی لے رہے ہیں، اور اس وقت انہوں نے میرے ساتھ رانا مشہود نے وعدہ کیا تھا کہ میں تحقیق کرواتا ہوں، لیکن انہوں نے یہ معاملہ جو ہے وہ دبا دیا، پتہ نہیں کہ کس مسلک کے پیش نظر نے دبایا۔ میں نے تو پہلے بھی یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے۔ جی مولانا صاحب بالکل کاروائی جو ہے اس کی گواہ ہے۔ جی مولانا صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ کل جب ہمیں یہ اطلاع ملی تو وصال اردو کی جو ٹیم ہے انہوں نے رانا مشہود صاحب سے بھی رابطہ کیا، وزیر تعلیم سے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ آج کا دن غالباً انہوں نے چائنا سفر پہ جانا تھا، اس لیے جی تو اس لیے ان سے رابطہ نہیں ہو سکا، لیکن ہمارے ساتھ انجینئر قمر الاسلام راجہ صاحب جو ہیں وہ پیف کے جو چیئرمین ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو انجینئر قمر الاسلام کی جو ٹیم ہے، پیف جو ہے، پیف پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن جو ادارہ ہے، تو کیا آپ نے ان کی انتظامیہ تک یہ بات پہنچائی کہ واقعی آپ چونکہ یہ پیف کے تحت یہ اسکول ان کو دے رہے ہیں تو یہ تو قادیانی ہیں؟ یہ کون سی فاؤنڈیشن؟ انجینئر جی غیاث الدین صاحب، انجینئر قمر الاسلام راجہ فاؤنڈیشن، پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی جو چیئرمین۔ جی نہیں، پنجاب ایجوکیشن نہیں، یہ سٹیزن فاؤنڈیشن کا جو ہیڈ آفس ہے وہ کراچی میں ہے۔ میری تو بات ان کی اخبار کے حد تک ہے نا، اخباروں میں یہ بات آ چکی ہے جی، اور حکومت کا کام ہے کہ اس کی تحقیق کرے۔ میں نے تو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، اور یہ بڑا نازک مسئلہ جو ہے میں نے اس کی وضاحت کی ہے، اور اس کا چاہیے اس کی تحقیق کی جائے، اس لیے کہ یہ تمام اسلامی ممالک کے اندر انتشار پیدا کرنے کے لیے قادیانی شروع ہو گئے ہیں، اور پاکستان جو ایک باقاعدہ طور پر یہ ایٹمی طاقت بن چکا ہے، اس ایٹمی طاقت کو ختم کرنے کے لیے، اور یہ ایجنٹ ہیں یہودیوں کے، عیسائیوں کے، یہ ایجنٹ ہیں، اس لیے یہ اس طرح سکولوں سے قبضہ۔ آپ جانتے ہیں کہ مشرقی پاکستان جو پاکستان سے علیحدہ ہوا ہے، اس کی علیحدگی کی بنیاد جو تھے وہ سکولوں کے ہندو اساتذہ بنے تھے، انہوں نے بچوں کے اندر مغربی پاکستان کے متعلق زہر اگل دیا تھا، اور وہ مفتی بانی جو تیار ہے وہ ہندو اساتذہ کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے اب یہ سوچا کہ اساتذہ کی وجہ سے، سکولوں کی وجہ سے ہم جو ہے اپنی قادیانیت پھیلائیں گے، اور جہاد کی جو قوت ہے، جہاد کا جو جذبہ، یہ مسلمانوں سے نکال دیں گے۔ جی اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے گا آخر میں، بس مختصر وقت ہے ہمارے پاس چونکہ اور بھی مہمان ہمارے ساتھ شامل ہوں گے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف یہ جو محکمہ تعلیم ہے، آپ کے علم کے مطابق صرف محکمہ تعلیم میں قادیانی گھسے ہوئے ہیں یا پنجاب کے دیگر سرکاری ادارے بھی ہیں جن میں قادیانی موجود ہیں؟
میرے علم میں آیا ہے کہ ہسپتالوں کے اندر بھی یہ قبضہ کر رہے ہیں، اور میں کچھ ہسپتالوں کے بتا سکتا ہوں کہ جن کے اندر یہ عمارتیں بنا رہے ہیں، ہسپتالوں کے ذریعے سے بھی یہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ہم یہ ہمدردی جتا کے کریں۔ یہ سکولوں کے ساتھ ساتھ ہسپتالوں کے اندر بھی یہ قبضہ کرتے جا رہے ہیں۔ جی مولانا صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔